حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 698۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جتنی دور سے چل کر نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ اسی قدر زیادہ اجر حاصل کرتا ہے، اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس شخص سے زیادہ اجر حاصل کرتا ہے جو اکیلا نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 699۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی کے آس پاس کچھ اراضی خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، ہمارا ارادہ تو یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو سلمہ اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم لکھے جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 700۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں فرمان چڑھا، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے تو وہ مسجد سے لا تعلق نہیں رہتا حتیٰ کہ وہ وہاں لوٹ جاتا ہے۔ وہ 2 آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر باہم محبت کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اگر جدا ہوتے ہیں تو بھی اس محبت پر قائم رہتے ہیں۔ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ وہ آدمی جسے حسب و جمال والی دوشیزہ نے برائی کی دعوت دی تو اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور وہ آدمی جس نے جو صدقہ کیا اس نے اسے اس قدر مخفی رکھا حتیٰ کہ اس کے بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے۔